ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کر رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے۔ کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنس اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے، ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے والے ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہوں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے غرض والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں، جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والے مار پہنچ کر رہیں گی۔